بابا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ یا حبیب اللہ۔ تمام دو صلوات، تمام در مقاصد معاصر مقاری صرف و صرف اللہ وحدہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند چیزیں آپ سماعت کیجئے۔ ہم جس کو بھی مانیں گے حضور کی وجہ سے، ہم جس کو بھی مانیں گے حضور کی وجہ سے، مولوی ہو، پیر ہو، مفتی ہو، کوئی بھی، اگر صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب بڑوں کی بات آ گئی بابا جی فرماتے تھے تو بات ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، فاروق اعظم کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، عثمان غنی کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، مولا کائنات کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، اہل بیت کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے۔ کیوں مانتے ہیں کہ اقبال نے کہا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر ماں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے جی ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، نہ مولوی ہو، نہ پیر ہو، نہ مفتی ہو، کوئی نہ ہو اگر حضور نہ ہو۔ اور بریلی والے نے بات ختم کی، بریلی والا فرماتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے، ہم اپنی جانیں بچا کر بابا جی فرماتے کیا کریں گے اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو گیا؟ اپنی جان بچا کر ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اقبال نے ایک تصور دیا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی تو پھر ماں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اور آگے اقبال نے کہا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اقبال سے کہا اقبال اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے؟ اقبال نے کہا کیونکہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے جی یہ بزم کیوں سجائی گئی ہے تو کہنا جی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپی شمادہ اسی نام سے۔ صدیق اکبر کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، فاروق اعظم کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ صبح قیامت تک ہم جس کو مانیں گے حضور کی وجہ سے مانیں گے، کیونکہ امام احمد رضا نے لکھا تھا، بریلی والے نے لکھا ہے، 100 سال پہلے لکھ کر بریلی والا چلا گیا، لیکن اب جس انداز کے اندر غیرت کے ساتھ بریلی والے نے لکھا تھا، اب کوئی غیرت ہی ہوگا کہ اسی انداز میں پڑھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ سب نے پڑھا، سارے لوگ شان والے، سارے لوگ عظمت والے، لیکن اس صدی کے اندر جو امیر مجاہدین نے پڑھا انہیں جانا، انہیں مانا، اس روح کو جو زندہ کیا نا اس روح کو بھی زندہ کرنا تھا نا، کیونکہ امام احمد رضا نے جب اپنا تعارف کروایا نا، بریلی والے نے جب اپنا تعارف کروایا تو یہ نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میرے ابا جی عالم تھے، میرے دادا جی عالم تھے، نانا۔ امام احمد رضا نے جب تعارف کروایا تو نواب شاہ والو تعارف اس انداز میں کروایا، فرمایا رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے کہ جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے شہد کا بھی جواب نہیں۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، امام احمد رضا نے فرمایا رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے بولو نا شہد کا بھی جواب نہیں۔ اب میں بریلی والوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں حضور جس نے اعلیٰ حضرت کو مانا اور جو اعلیٰ حضرت پہ رہا، صبح قیامت تک اس کا تعارف بھی آپ کی نسبت سے اسی انداز میں ہوگا۔ ہم دور نہیں جاتے،
بریلی کے تاجدار کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو ایک لاہور کا تاجدار آیا، اس کا تعارف بھی یہی ہے کہ جس کے شہر کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈر کا بھی جواب نہیں۔ سنت نے فرمایا اب امام نے اپنا تعارف کروائے جی، رضا اس شہد کی مکھی کا نام جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے شہد کا بھی جواب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب رضی دھاڑے گا نا پھر سب بھاگیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، قاضی عیاض نے لکھا نا، اور یہ حضور کے 1400 سال پہلے کا فرمان ہے، لیکن یہ پانی وانی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بابا جی بما دے کیا، تم نے کیا کربلا سے آ رہے ہو؟ ابھی تھوڑی تکلیف ہوئی، پانی بس بات سنیے مالک کو، ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہی گلا تر رکھیں گے۔ میں پانی پینے لگ جاؤں، فائدہ کیا ہے؟ آپ نے توجہ یکسوئی کے ساتھ بات کرنی اور بات سننی، ٹھیک ہے جی؟ امام احمد رضا نے فرمایا جی، رضا اس شہد کی مکھی کا نام جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے شہد کا بھی جواب نہیں۔ اب یہ تعارف امیر المجاہدین کا کہ جس کے شہد کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، یعنی جس کے حسن و جمال کا بھی جواب نہیں، جس کے جلال کا بھی جواب نہیں۔ حدیث میرے آقا میرے مولا کی سب نے پڑھی، سب نے سنی، لیکن 4 ستمبر کو کفاروں کو للکارتے ہوئے جس انداز کے اندر امیر المجاہدین نے پڑھی، اس انداز میں اب شاید ہی کوئی پڑھ سکے۔ آپ نے ایک ہی بار فرمایا تھا، من سب نبی کیا۔ حضور کی بارگاہ میں اتنا انداز پسند آیا، دیکھو جی جو انداز حضور کو پسند آ جائے، اب گفتگو کا آغاز یہیں سے شروع ہو گیا۔ جو انداز حضور کو پسند آ جائے وہ دلوں میں رائج ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کریں، حضور کو پسند نہیں آیا، بیکار۔ شعرا بہت آئے، غالب نے بھی لکھا، مرتقی مین نے بھی لکھا، سب نے لکھا، لیکن جو رضا نے لکھا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، رضا کی طرح کوئی شہر بیان، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ ہوتا، مجھے شوق یہ تباہ رضا کی قسم۔ یہ انداز امام محمد رضا کا حضور کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سلام سب نے لکھا، لیکن جو رضا نے لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عشق و محبت، عشق و محبت، کیونکہ ہم نے بابا جی سے امام کی بڑی محبت سنی ہے اور پختہ ہو گئے جی۔ بس اعلیٰ حضرت کی جب بات آتی تھی بابا جی فرماتے جی بس گل مک گئی، اپنی تحقیق نہیں، گل مک گئی، بات ختم۔ جب بڑوں نے بات کر دی تو پھر چھوٹے بات نہیں کرتے۔ جب چھوٹے جو ہے بڑوں کو پیچھے چلتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ یہ چیز حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئی، لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئی۔ پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ملک سخن کی شاخی، ملک سخن کی شاخی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے، حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئے، جب اور قبول بھی ایسے ہوئے جی اپنے علم پہ ناز نہیں تھا جی۔ جب حضور کی عزت کی بات آئی نا اور پوچھنے والے نے پوچھا جی بتاؤ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا یا نہیں تھا، آپ بخار کی کیفیت میں تھے، بخار کی کیفیت میں، اور بابا جی جب فیض آباد آئے آپ بھی بخار کی کیفیت میں تھے۔ وہاں بھی عزت رسول پہ حملہ ہو رہا تھا اور یہاں بھی عزت رسول پہ حملہ ہو رہا تھا۔ وہاں پوچھنے والے نے کتاب کا پوچھا تھا تو اس وقت کے مجدد نے کتاب لکھ کر الدولۃ المکیہ بالماتۃ الغیبیہ ان کو دے کر بتایا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے میرا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔
اور جب یہاں لوگوں نے بات کی تو وقت کا مجدد لاہور کا تاجدار اٹھ کر فیض آباد پہنچ گیا اور کہا بک بک کرتے ہو، بک بک کرتا ہے من صفا نبی کیا آنا اسی جانی حضرت محترم اعلیٰ حضرت امام سنت جو بات لکھی حضور کی بارگاہ میں، بابا جی نے جو بات کی حضور کی بارگاہ میں قبول لوگوں کی زبان پہ جا رہی، ٹھیک ہے 1400 سال کے بعد اگر رضا بات کرے قبول، اگر بابا جی بات کرے قبول، لیکن جس نے بنفس نفیس حضور سے لیا ہو حضور نے دیا ہو، کہتے جی ہم تحقیق کر رہے ہیں افضل کون ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں بھنگی تحقیق کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں تحقیق کرنے والے؟ میں نے کہا یہ تحقیق تو ہو چکی ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء تحقیق، تحقیق ہے نا جی، تحقیق کے ساتھ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ کہتے جی نہیں خلافت میں افضل ہے، ولایت میں نہیں۔ میں نے کہا ولایت کا باپ کون ہے؟ کہا علی، علی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تیرے ڈر سے، علی تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، علی کو چھوڑیں گے نہ صدیق کو چھوڑیں گے۔ توجہ، میں نے کہا باب ولایت کون ہے؟ علی۔ میں نے کہا مصلی پر کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا علی نماز پڑھتا کہاں ہے؟ کہا مسجد میں۔ میں نے کہا کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کہا ابو بکر کے۔ میں نے کہا جب نماز پڑھنے جاتے ہیں امام کے پیچھے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو نیت امام کی وہ میری۔ میں نے کہا قیامت تک علی نے بتا دیا ابو بکر کی نیت پہ شک مت کرنا، کیونکہ جو نیت ابو بکر کی وہی نیت علی کی ہے۔ لبیک کا نعرہ لگانا ڈھیلا ڈھیلا نہیں، پہلے میں نعرے کی بات بتا دوں، میں نے نعرہ خان تو ان سے لگوائیں گے، اسٹیج پر جو بیٹھے ہو یعنی زمین پر جو بیٹھے ہو سب برابر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب لبیک کا نعرہ لگے بابا جی کو ماتے ہاتھ چپ کے، میں اور آپ جو دنیا میں آئے نا، جو ہم وجود لے کر بیٹھے ہیں یہ اپنی وجہ سے نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ ماں باپ کی وجہ سے، میں نے کہا نہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ماں باپ کی وجہ سے بھی نہیں۔ کہتے جی پھر کس وجہ سے؟ میں نے کہا حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ میں نے کہا النکاح من سنتی، اگر نہ پڑا ہوتا تو تیرا میرا وجود بھی نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال کا نام اتنا مقدس ہے کہ جہاں پہ یہ نام آ جاتا ہے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ ہاتھ حلالیوں سے ہو رہی ہے، اب ہاتھ چک کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر جہد سے افضل، یہ بات تو مک گئی، حضور نے مصلی دے دیا بات ختم ہو گئی، اور علی نے نماز پڑھ لی بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی بیعت جو ہے 6 مہینے بعد کی تھی، علی نے 6 مہینے بعد کی تھی۔ میں نے کہا سقیفہ بنی سعدہ تھا، ہاں۔ میں نے کہا حضور کا وصال ہو گیا، ہاں۔ میں نے کہا جی صحابہ بیعت کر رہے تھے، میں نے کہا ضروری تھا، ضروری تھا جی۔ میں نے کہا بابا 1400 سال کے بعد اپنی تحریک لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ بنی، بابا جی کا وصال ہو گیا تو مشن تو زندہ رہنا ہے نا۔ امام نے فرمایا رہے گا یوں ہی، حضور کا ذکر تو قیامت تک رہنا ہے۔ میں نے کہا بابا جی کے وصال کے بعد بھائی مشورہ ہوا شورا میں، اب امیر کون بننا چاہیے، امیر کس کو ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بابا جی کا جنازہ مبارک رکھا ہوا تھا، ہاں۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد ہم لوگوں کو اتنا شعور ہے، اور جنہوں نے براہ راست حضور سے سیکھا ہو، جن کے صدقے میں دین ہم تک پہنچا ہے، وہ دین کا ایسی لاوارث چھوڑ دیتے۔ انہیں معلوم تھا حضور کے بعد اب کسی کا آنا نہیں ہے، بس سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا ہم تحریک کو دیکھنے کے لیے، ہم تحریک کے لیے بات کر رہا۔ میں نے کہا اس وقت تو امت کا مسئلہ تھا،
اس وقت تو حضور کی امت کا مسئلہ تھا. میں نے کہا ایسی لاوارث چھوڑ سکتے, بھونڈی بات ہے, بیتوکی بات ہے, جس کا نہ سر نہ پیر. آگے چلو جی. میں نے کہا سقیفہ بنی سعدہ تھا, کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا سارے صحابہ تھے, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ بیعت جبر سے نہیں تھی, اگر جبر سے ہوتی حضرت عمر سے کوئی نہیں لے سکتا تھا. وہ عمر جس کی آدھا پہ شہدہ سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھ و سلام, فاریق حق و باطل امام الہدا, مسئول شدت پہ لاکھ و سلام. میں نے کہا حضرت عمر سے کوئی نہیں لے سکتا تھا. میں نے کہا صحابہ میں آپس میں اس مسئلے پہ اختلاف ہوا, میں نے کہا ہاں اختلاف ہو گیا تھا, آوازیں بلند ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں, آوازیں بلند نہیں ہو رہی تھی, اختلاف ضرور ہوا تھا. وہ اختلاف اصحابی لکم رحمہ, میرے صحابہ میں اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب اختلاف کریں گے تمہارے لیے رحمت ہے. اہل سنت زحمت نہیں سمجھتے, رحمت سمجھتے. میں نے کہا اس وقت تمام صحابہ جمع تھے, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ہر صحابی نے اپنی بات کی, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اس وقت پھر کون کھڑا ہوا؟ حضرت عمر. جب صحابہ میں بات ہوئی نا, آپس میں اختلاف ہوا, حضرت عمر کھڑے ہو گئے. اب حضرت عمر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لایا ہو؟ اب عمر بات کر, فاریق حق و باطل امام الہدا. حضرت عمر نے فرمایا کوئی تم میں ایسا ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو غار ثور میں سب سے پہلے جانے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو بلال کو آزاد کروانے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو عامر بن فہیرہ کو آزاد کروانے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو مسجد نبوی کو خرید کر مسجد بنانے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو سب سے پہلے آپ کا کریم علیہ السلام کی مدد کرنے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیٹی حضور کے عقد نکاح میں دینے والا ہو؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا جب ہم میں کوئی ہے نہیں وہ ابو بکر ہے, تو ہاتھ پر ابو بکر کے ہاتھ فرمائے فرماؤ. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی. بس میں آگے چلو. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو ہی کافی ہے. صدیق اکبر کی فضیلت بولے کافی ہے, لیکن ابو بکر صدیق نے ایمان لانے کے بعد, ایمان لانے کے اب کہتے ہیں ایمان کب لائے؟ دو شخصیات کے ایمان پر امام احمد رضا کا قلم چلا, بولو سبحان اللہ. ایک ابو بکر اور ایک علی. نہ ناسبی قبول نہ رافضی قبول. علی اور ابو بکر کے مسئلے کے ایمان کے مسئلے پہ پوچھا کہ ایمان کب لائے؟ امام سمجھ گئے پوچھنا کیا چاہتا ہے. امام نے قلم اٹھایا, فرمایا ابو بکر اور علی دنیا میں آئے پاک, دنیا میں رہے پاک, دنیا میں رہے پاک, دنیا سے اٹھائے گئے پاک, قیامت کے دن اٹھیں گے پاک. کفر آیا نہیں, شرک آیا نہیں, نجاست نہیں آئی, کچھ نہیں آیا, کیونکہ جار غار ہے. امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ, پہلو میں عتیق و عمر کیے. حیا ہے, حیا ہے, اتنے بے حیا نہ بنو. فما محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ, عتیق و عمر کیے. ایک کہنے لگا جی امام حسین کی شان یہ ہے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر کوئی دفن ہو جائے گناہگار, وہ کہنے لگے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے.